الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں کوالیفائڈ ہوں۔ ہم قرآن پاک کا ترجمہ لفظ باللفظ کی سیریز ہم کر رہے ہیں۔ البقرہ کی ہم نے 59 کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، 59 جو ہے، ہم اس تک پہنچ گئے تھے۔ تو جیسا میں ہر لیکچر کے شروع میں کہتا ہوں کہ قرآن عربی میں ہے، لیکن اس کے 70% سے زیادہ الفاظ اردو میں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ نے قرآن پاک میں 5 دفعہ سورہ قمر میں کہا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے اس پہ غور کرے۔ اگلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، یعنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ترجمہ کر کے۔ تو اگلی بات کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو بالکل ضروری نہیں ہے، صاف ہونا ضروری ہے، پاک صاف۔ وضو صرف نماز کے لیے ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ، سورہ بقرہ 60۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ۔ یہ آخری آیت ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی۔ آگے چلتے ہیں، جو بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ۔ اب آگے چلتے ہیں، 60 نمبر آیت ہے۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ فَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اب حضرت موسیٰ کی پھر بات آ گئی۔ جب واعظ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ نے، لقوم ہی اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو کہا، یعنی اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا موسیٰ کو، فضرب فقلنا اضرب بعصاک، ضرب لگانا، اردو کا لفظ ضرب لگانا، چوٹ لگانا، بعصاک، عصا جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، چھڑی، اس کو عصا بھی بولتے ہیں اردو میں۔ حجر چٹان، پتھر۔ فن فجرت، پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے چٹان پہ مارا اپنی عصا کو، تو پھوٹ نکلے، من ہو، اس میں سے، اسنتا عربی میں کہتے ہیں اسنا عشرہ 10 کو کہتے ہیں اسنا عشرہ 12 مطلب چشمے، آئینہ، اس میں سے پھوٹ پڑے۔ قد علمہ، تو جان لیا، علم سے علمہ جان لیا، کل اناس، تمام لوگوں نے، یعنی جتنے قبیلے تھے، مشربہم، اپنا اپنا پانی کا جو گھاٹ تھا، کلو واشرب، اور ہم نے کہا کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ کا رزق، ولا تاسو، ولا اور نہ، تاسو مت پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلاتے بڑے ساتھ۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو کہا ہم نے کہ اپنا عصا مارو، لاٹھی مارو اس چٹان پر، سو پھوٹ نکلے اس میں 12 چشمے۔ تو ہر قبیلے، تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ کھاؤ پیو اللہ کے دیے رزق میں سے، اور مت زمین میں فساد پھیلاؤ۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اب پانی بھی دے دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَقَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
یہ بآیات اللہ یقتلون النبیین بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ 61 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ اور جب اور از جب کل تم کہا تم نے کل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ یعنی موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا لن نصبرا ہم صبر نہیں کر سکتے صبر سے علی طعام ایک ہی طرح کے طعام پر طعام کھانا واحد ایک ہم ایک ہی طرح کے کھانے یعنی منو صلی اللہ پہ ہم اب صبر نہیں ہو سکتا فادعو تو اللہ سے دعا کیجئے فادعو دعا سے لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یخرج کہ وہ نکالے یخرج اخراج سے لنا ہمارے لیے مما اور بھی چیزیں تنبت الارض جو کہ زمین سے اگتی ہیں من مثلاً جیسے بقالحہ ساگ پتوں کو کہتے ہیں بقالحہ وقصعیہا اور کھیرا ککڑی یعنی وفومہا یہ عربی میں ہے لفظ اور گندم گیہوں وعدسہا مسور مسر وبصلہا اور لہسن پیاز یہ عربی کے لفظ ہیں ان عربی میں ہم نے کرنا ترجمہ کہا یعنی موسیٰ نے کہا اتستبدلون کیا تبدیل کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو الذی اس کو ہوا ادنا جو کہ گھٹیا ہے ادنا ہے بالذی اس چیز سے ہوا خیر جو کہ برتر ہے جو بہتر ہے اے بھی تو اچھا مصرن اچھا جاؤ کسی شہر میں فَإِنَّا لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ فَإِنَّا بے شک لکم تم کو ملے گا ما جو سالتم تم مانگ رہے ہو وضربت اور مسلط ہو گئی علیہم ان پر ذلت والمسکنہ اور محتاجی وباؤ بغضب اور گر گئے وہ غضب میں من اللہ کے ذالکا اس لیے بَإِنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ کہ انہوں نے کفر کیا یعنی پھر کفر کیا بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیتوں کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ یقتلون قتل سے اور قتل کرتے تھے نبیین نبیوں کو بغیر حق کے ذالکا اس لیے اس سبب سے بما عصوا کہ وہ نافرمانی کرتے رہے وکانوا یعتدون اور حد سے بڑھ جاتے تھے. اب ترجمہ لمبی آیت ہے. اور جب کہا تم نے لوگوں نے قوم نے موسیٰ سے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کرتے ایک ہی طرح کے کھانے پر تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین میں سے باقی چیزیں بھی اگائے جیسے ساگ ککڑی کھیرا گیہوں مسور لہسن پیاز. تو موسیٰ نے کہا کہ کیا لینا چاہتے ہو تم وہ چیز جو ادنا ہے اس کے عوض جو بہتر ہے تو اچھا تو جاؤ کسی شہر میں بے شک تمہیں مل جائے گا جو مانگا ہے تم نے. پھر مسلط ہو گئی ان پر ذلت اور محتاجی اس کے بعد اور گر گئے وہ اللہ کے غضب میں اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کر دیتے تھے. اگلی آیت 62 ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا یہ آیت جو ہے نا 3-4 جگہ آئی ہے اور کنفیوزنگ ہے تھوڑی سی سمجھ لیجئے گا کیونکہ مختلف یہاں کے علماء نے یا جو بھی کہنے انہوں نے اس آیت کے عجیب ترجمے کی. ان الذین آمنوا وہ لوگ بے شک وہ بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ لوگ ہادوا یہودا جو یہودا ہوئے والنصارى اور عیسائی ہوئے والصابئین اور صابی ہوئے من آمن باللہ جو بھی ایمان لایا اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخر پر
وعمل صالحا اور اس نے نیک کام کیے، صالح عمل کیے، فإنہم اجرن تو ان کے لیے اجر ہے، ہم عند ربہم ان کے رب کی طرف سے، رب کے پاس، ولا خوف ولا علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین یا رنجیدہ ہوں گے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ نے جو بتایا ہے وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے دو چیزوں پر، میرے اوپر اور یوم آخرت پر، جو بہت بڑی حقیقتیں ہیں، اللہ ہے اور یوم آخر بھی آنا ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہو، صابی ہوں، تو ان سب کو، اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے دوسری بات نیک عمل بھی کیے۔ اچھا، یہ وہی ایجنڈا ہے، وہی حکم ہے جو مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ایمان لاؤ، جس طرح سورہ عصر میں ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں ایمان بھی لائے، پھر اس کے بعد عمل صالح نیک عمل بھی کیے، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان کو رنج ہوگا۔ اس سے ایک مطلب تو ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، جب نبی آخر الزمان خاتم النبیین نہیں آئے تھے اور لوگ یہودی ہو گئے تھے، نصارہ ہو گئے تھے، یہ ان کی طرف اشارہ، اور صابی تھے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان تینوں مذہبوں میں سے، مذاہب میں سے جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، اگر ان تک اللہ کے رسول کی رسالت کی بات نہیں پہنچی۔ ایک تو وہ لوگ بتا نا جو نیک لوگ ہیں ان مذہبوں میں سے، ان ریلیجنز میں سے، لیکن جو پوری طرح سے ایمان بھی نہیں ہے، نیک عمل بھی نہیں کر رہے، جس طرح آج کل کے عیسائی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے رب کا بیٹا بنایا ہوا، اللہ کا بیٹا، اور اس کو یہ وہ شرک، بہت بڑا شرک کرتے ہیں، تو وہ اور بات ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، 63 ہے میرا خیال۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اچھا، یہ ان کی بدعمالیاں اتنی بڑی کہ اللہ نے کوہ طور کو ان پہ اٹھا کے رکھ دیا، یعنی پہاڑ کو ان کے سروں پہ لا کے کر دیا مسلط، اس طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے، اخذنا لیا، میثاقکم عہد، پکا عہد، ورفعنا اور اٹھا لیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور کا پہاڑ کو، خذو اور کہا کہ خذو پکڑ لو، ما آتینکم اس کو یعنی اس کتاب کو، بقوت جو ہم نے تمہیں دی، آتینکم ہماری آیتوں کو جو ہم نے تمہیں، وہ اس وقت حضرت موسیٰ کو مطلب وہ تختیاں دی گئی تھیں، جو ہم نے تمہیں آیات دیں یا تختیاں دیں، بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور ذکر کرو، ما فیہا اس میں سے، لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو، ڈرو، یعنی سروں پہ مسلط کر دیا کوہ طور کو بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر، اور پھر حکم دیا کہ ہماری تختیوں کو، ہماری آیات کو، ہمارے احکامات فرمودات کو مضبوطی سے پکڑ لو، بقوت قوت سے پکڑ لو، اس لیے کہ تاکہ تم عذاب سے بچو۔ کتنی سادہ سی، میں مطلب عربی پڑھ رہا ہوں، کتنی عربی اردو کے کتنے لفظ آ رہے ہیں۔ اگلی آیت، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ یہ 64 آیت میں فرمایا، ثم پھر کیا ہوا، تولیتم تم پھر گئے، تم مڑ گئے، من بعد اس کے بعد، ذالک اس کے بعد تم مڑ گئے، پھر گئے، فلولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ علیکم اللہ کا تم پہ فضل، ورحمت اور رحمت، لکنتم من الخاسرین تو بے شک تم خسارہ پانے والوں میں ہو چکے ہوتے۔ ترجمہ، پھر تم پھر گئے یعنی اپنے عہد سے، سو اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور رحمت تو تم دوبارہ تم خسارہ پانے والوں میں ہو چکے ہوتے، خاسرین۔
اگلی آیت 65 وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ اور بے شک علمتم الذین علم دیا لوگوں کا اعتدوا جنہوں نے توڑا تھا منکم فی السبت سبت کا قانون، یہ یہودیوں کے لیے تھا سبت کا قانون، آگے ڈیٹیل آئے گی اس میں ہم پڑھیں گے۔ فقلنا انہوں نے کہا لہم ان سے کہ کونو بن جاؤ قرادتن بندر کو عربی میں کہتے ہیں، خاسئین ذلیل و خوار۔ اب ترجمہ، اور بے شک خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کا یعنی قصہ جنہوں نے تم میں سے سبت کا قانون توڑا تھا، جس پر کہا تھا ہم نے، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا تھا ان سے کہ تم ذلیل و خوار اور بندر بن جاؤ۔ فجعلنا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہم وموعظۃ للمتقین۔ فجعلنا تو بنا دیا ہم نے اس کو، نکالن باعث عبرت لما ان کے لیے، بین یدیہ جو اس زمانے میں تھے، وما اور جو خلفہم بعد میں آنے والے تھے، اس زمانے میں بھی تھے اور جو بعد میں بھی آئے۔ موعظہ واز سے، واز نصیحت، موعظہ تن للمتقین، اور اس میں نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اب ترجمہ، اس طرح بنا دیا ہم نے باعث عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور بعد والے بھی جو آئے، اور اس میں واز ہے، نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَبَّحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالُوا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اچھا، اب نیا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، انہوں نے کٹا کھول دیا، انہوں نے ایک نیا پنگا مطلب شروع کر دیا حضرت موسیٰ اور اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے ان سے کہا، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، وَإِذْ اور جب کہا موسیٰ نے لقوم اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ، یامرکم امر حکم دیتا ہے، انتز بہو ذبح کرو، بکرا جس کے اوپر سورہ بکرا ہے، گائے، ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالو انہوں نے کہا، اتخذنا اتخذ مطلب مذاق کرنا، خذاؤ کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قالا کہا موسیٰ نے، یعنی اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں، ان اکونا اس سے کہ اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اب ترجمہ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ گائے کو ذبح کرو، تو کہا انہوں نے کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو موسیٰ۔ موسیٰ نے کہا اللہ کی پناہ اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اگلی آیت 69، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ بقول انہ یقول انہا لبقرۃ بقرۃ لا فارض ولا بقرہ امان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ دوستو، قالو انہوں نے اپنے حضرت موسیٰ سے کہا کہ لنا ہمارے لیے، ہمارے کہنے پہ، ربو کا اپنے رب سے کہو، یبینہ کہ کھول کر بتائے، یبینہ بین مطلب اوپن کھلا بتائے، لنا میہا ہمیں، ماہیا کہ وہ کیسی ہو، یعنی گائے کیسی ہو۔ اب آپ سوال جواب میں الجھا رہے ہیں حضرت موسیٰ کو۔ قالا کہا موسیٰ نے، انا بے شک، یقول یعنی اللہ کہتا ہے، انہا بقرتن کہ وہ گائے ہو، لا فارض لا نہ نہیں، فارض بوڑھی، ولا بکرم اور نہ چھوٹی عمر کی بچی، یعنی اوان بین ذالک ان کے درمیان ہو اس کی عمر، ففعلوا لہذا عمل کرو، ما تؤمرون جو تمہیں
حکم دیا گیا ہے۔ اب ترجمہ، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں کھل کر بتائے کہ کیسی ہو وہ گائے، یعنی حضرت موسیٰ نے کہا بے شک اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اوانن، لہذا تم اس حکم کی تعمیل کرو جو دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ سوری، میرے کھانسی چھٹ گئی ہے۔ کہا، انہوں نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربی کا اپنے رب سے، یبینہ کہ کھول کر بتائے، لانا ہمیں، کہ ما لونہا، لونا رنگ کو کہتے ہیں، کہ کیسے رنگ کی ہو۔ قالا، کہا موسیٰ نے، انہو، بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، یعنی رب، کہ انہا، کہ وہ بقرۃن، گائے ہو، صفراء، زرد رنگ کی، یہ صفرا زرد رنگ کہتے ہیں، فاقع لونہا، ایسا شوخ رنگ، لونہا رنگ، تسرو، جو کہ خوش ہو جائے، نن ناظرین، نظریں۔ اب ترجمہ، کہا انہوں نے حضرت موسیٰ سے، ان کی قوم نے، کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں کھل کر بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، ایسا پیارا شوخ رنگ کہ طبیعت کے دیکھنے والی نظریں خوش ہو جائیں۔ قال ادع لنا، پھر وہ حجت کر رہے ہیں، کہا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، ہمیں کھل کر بتائے، ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدین۔ کہنے لگے ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ کھول کر بتائے کہ وہ کیسی ہو، یبین لنا، ہمیں بتائے، ما ہی، کہ کیسی ہو، ان البقرہ، بے شک وہ گائے، تشابہ، شبہ بڑھ گئے ہم، تشبیہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا، ہم پر، وَإِنَّا انشاء اللہ، اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ نے، لمہتدین، تو ہدایت پا لیں گے، سیدھا راستے دیکھ لیں گے۔ قالا، کہا موسیٰ نے، یعنی انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمات لا شیء فیہا قالوا ولنا جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ فرمایا، یہ 71 آیت ہے۔ کہا موسیٰ نے، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، لا، جو نہیں ہے، ذلولن، یعنی کھیتی باڑی کے لیے یوز ہوتی نہیں ہے، محنت کرنے والی، تثیر الارض، کہ زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی دیتی ہو، حرث کھیتی کو، مسلماتن، صحیح سلامت ہو، صحیح سالم ہو، لا شیء فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا، کہا انہوں نے، قالوا الآن جئت بالحق، کہ اب تم نے ٹھیک بات کہی ہے، حق بات کہی ہے، فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کر دیا اسے، وما کادوا، اگرچہ نہیں ان کا تھا کرنے کو من، یفعلون، کہ وہ ایسا کریں۔ اب ترجمہ، موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ایسی ہو جو نہ تو محنت کرتی ہو، نہ ہل جوتتی ہو، نہ کھیتیوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو، بے داغ، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب تم نے ٹھیک ٹھاک بات کہی ہے، اور آخر کار ذبح کر دیا، یعنی ان کو ذبح کرنا پڑا اس کے باوجود کہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اگلی بات، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ آخری آیت ہم آج کی کریں گے، یہ 72 ہے۔ وَإِذْ، اور جب، قتل کیا تم نے، نفسن، ایک شخص کو، نفسن شخص، فَدَّرَتُم،
باہم جھگڑنے لگے تم فیہا اس میں، واللہ مخرجن اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون اس کو جو تم چھپا رہے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ سے ایک قتل ہو گیا تھا۔ اب اس میں ڈیٹیل میں ہم واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، یہ سمجھیں کہ حضرت موسیٰ کا ایک امتحان آ گیا، تو ان کے ہاتھوں میں قتل ہو گیا ایک شخص کا۔ تو اب جب قتل ہو گیا تو وہ جھگڑا شروع ہو گیا اس کے بارے میں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ظاہر کر دیا اس بات کو کہ جو تم چھپا رہے تھے۔ یہ اگلی آیت بھی اس سے کنٹینیوس متعلقہ ہے، 73۔ فَقُلْنَا اضْرِبْهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضربوا ضرب لگاؤ، کس کو؟ مقتول کو جو قتل ہو گیا، بِبَعْضِهَا اس سے، كَذَلِكَ اس طرح، یحیی اللہ اللہ زندہ کرے گا، یحیی حیات سے زندہ کرے گا، موت مردے کو، وَيُرِيكُمْ آیات اس طرح اللہ دکھاتا ہے، یریک دکھانا، اور اس طرح دکھاتا ہے اللہ، لعلکم تم کو، تعقلون اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ تو ترجمہ پھر ہم نے کہا، یعنی موسیٰ سے کہا کہ مقتول کو ضرب لگاؤ اور پھر دیکھو کہ کس طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور تم کو وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہاں پہ ہم آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ 40 سے 73 تک کی ہم نے آیات تلاوت کی ہیں، تو دیکھتے رہیے میرا جو ان آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم ان کو کس طرح سے حجت پہ حجت، یہ کہو اپنے رب سے، یہ کہو اپنے رب سے، ہمیں من سلوا نہیں چاہیے، ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو، ہمیں گیہوں، ککڑی، کیرا، ساگ، مسر، لہسن جو زمین سے اگتی ہیں ہمیں وہ بھی چاہیے، اور اللہ دیتا رہا۔ پھر اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کوہ طور آسمان ان کے سروں پہ اٹھایا اور عہد لیا کہ اب تم میری آیات کی میری مضبوطی سے پکڑ لو، میری کتاب کو، یعنی ان تختیوں کو جو حضرت موسیٰ لے کے آئے تھے، اور پوری طرح ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ لیکن باز نہیں آتے تھے، بار بار کچھ نہ کچھ شرارتیں کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کا امتحان لینے کہا کہ اب تم ایک گائے کو ذبح کرو، اور پھر انہوں نے حجتیں شروع کر دی، کون سی گائے ہو، کیسی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، چلتی پھرتی کیا ہو، عمر کیا ہو، رنگت کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ حضرت موسیٰ ہر بات اللہ سے پوچھ کے اس کا جواب دیتے رہے کہ اس طرح کی ہو، اس رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، نہ بڑی ہو نہ بچی ہو، وہ نہ گائے نہ کھیت جوتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی لگاتی ہو، تو اس طرح کی گائے۔ تو آخر کار ان کو بحالت مجبوری اس کو ذبح کرنا پڑا۔ اب یہ سارا اللہ تعالیٰ ان سے امتحانات لیتا رہا، ان کو ٹیسٹ کرتا رہا، ان کو یہاں تک کہا کہ ایک وقت میں نے کچھ لوگوں کو بدعمالیوں کی وجہ سے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا ان کو بندر اور ذلیل خوار بنا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر آخر میں آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ سے ایک قتل ہو گیا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، جھگڑا شروع ہو گیا تو لوگوں میں حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ایک مقتول کو ضرب لگاؤ۔ تو اس سے اللہ دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کس طرح زندہ کرتے ہیں مردہ کو، تو یہ حضرت موسیٰ نے پھر کیا۔ تو اب میں دوستو کچھ واقعات ایسے قرآن میں آئے ہیں جن کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لوگ کیا تھے، قتل کیسے ہوا، کیوں ہوا، فلان، اور یہ اللہ نے اپنے نبیوں کے اوپر ان کی آزمائشیں کی، ان کا امتحان لیا۔ تو اس پہ میں اتنا ہی عرض کروں گا۔ تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔